آج ہم سنیں گے الادین کی کہانی۔ صحرا کے درمیان ایک چھوٹی سی سلطنت آباد تھی۔ اسی سلطنت میں ایک غریب درزی اپنے بیٹے الادین کے ساتھ رہتا تھا۔ الادین ایک بے فکر اور شرارتی لڑکا تھا جو اپنا زیادہ تر وقت بازار میں اپنے بندر ابو کے ساتھ کھیل کود میں گزار دیتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب الادین 16 سال کا ہوا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے۔ گھر کی تمام ذمہ داریاں اچانک اس کے کندھوں پر آ گئیں۔ ایک رات اس نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ پریشان نہ ہوں، اب میں کام کروں گا اور اس گھر کو سنبھالوں گا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے والد کی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد ایک پراسرار آدمی اس کی دکان پر آیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اجنبی شخص بولا، کیا تم الادین ہو؟ میں تمہارا چچا ہوں، برسوں بعد واپس آیا ہوں اور تمہارے والد کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ الادین حیران تو ہوا مگر اس شخص کی باتوں پر یقین کر بیٹھا۔ جادوگر نے دھیرے سے کہا، میرے پاس ایک خفیہ خزانے کا راز ہے اور وہ خزانہ صرف تم حاصل کر سکتے ہو۔ خزانے کا نام سنتے ہی الادین اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ دونوں کئی دنوں تک صحرا میں سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک ویران مقام پر پہنچ گئے۔ جادوگر نے آگ جلائی، اس میں جادوئی پاؤڈر پھینکا اور عجیب منتر پڑھنے لگا۔ اچانک زمین زور سے ہلی اور ایک بھاری پتھر نمودار ہوا۔ پتھر کے اوپر ایک پراسرار انگوٹھی رکھی تھی۔ جادوگر بولا، یہ انگوٹھی پہن لو الادین، یہ تمہیں ہر خطرے سے بچائے گی۔ جیسے ہی الادین نے انگوٹھی پہنی، زمین کھلی اور نیچے جانے والی سیڑھیاں ظاہر ہو گئیں۔ جادوگر نے سخت لہجے میں کہا، نیچے ایک باغ آئے گا، وہاں کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، آخر میں تمہیں ایک پرانا چراغ ملے گا، بس وہ چراغ لے آنا۔ الادین احتیاط سے نیچے اترا۔ نیچے موجود باغ حیرت انگیز تھا۔ درختوں پر لگے پھل عام نہیں تھے۔ جب اس نے ایک سیب توڑا تو وہ چمکتے ہوئے ہیرے میں بدل گیا۔ الادین حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی جلدی کئی پھل جمع کیے اور آخرکار وہ پرانا چراغ بھی ڈھونڈ لیا۔ اوپر پہنچ کر جادوگر بے صبری سے بولا، جلدی جلدی مجھے چراغ دو۔ مگر الادین کو اب اس آدمی پر شک ہونے لگا تھا۔ الادین بولا، پہلے آپ مجھے باہر نکالیں پھر چراغ لے لیں۔ یہ سنتے ہی جادوگر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے جادو پڑھا اور غار کا دروازہ بند کر دیا۔ الادین اندھیرے میں اکیلا قید رہ گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ مایوسی میں اس کا ہاتھ اچانک انگوٹھی سے ٹکرایا۔ اچانک ایک طاقتور جن ظاہر ہوا۔ انگوٹھی کا جن، حکم کریں میرے آقا۔ چند لمحوں بعد الادین اپنے گھر واپس پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ جب اس کی ماں نے پرانے چراغ کو صاف کرنے کے لیے رگڑا تو اچانک دھوئیں کے بادل سے ایک بہت بڑا جن نمودار ہوا۔ چراغ کا جن بولا، میں چراغ کا جن ہوں، جس کے ہاتھ میں یہ چراغ ہو میں اس کا حکم مانتا ہوں۔ الادین اور اس کی ماں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے جن سے کھانے کی خواہش کی اور پل بھر میں شاہی دعوت ان کے سامنے موجود تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بازار میں الادین کی نظر سلطنت کی شہزادی پر پڑی اور وہ پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ الادین بولا، میں اسی شہزادی سے شادی کروں گا۔ اس کی ماں خوفزدہ ہو گئی مگر الادین نے ہار نہ مانی۔ چراغ کے جن کی مدد سے اس نے سلطان کے لیے قیمتی تحائف تیار کیے، شاندار محل بنوایا اور اپنی دولت سے سب کو حیران کر دیا۔ آخر کار سلطان نے شہزادی کی شادی الادین سے کر دی، مگر دوسری طرف وہ جادوگر ابھی زندہ تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ الادین نے چراغ کی طاقت سے سب کچھ حاصل کر لیا ہے تو وہ انتقام لینے واپس آ گیا۔ وہ ایک فقیر کا روپ دھار کر محل کے باہر آوازیں لگانے لگا، پرانا چراغ دو نیا چراغ لے لو، پرانا چراغ دو نیا چراغ لے لو۔ شہزادی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی پرانا چراغ اصلی جادوئی چراغ تھا۔ اس نے پرانا چراغ دے کر نیا چراغ خرید لیا۔ چراغ ہاتھ میں آتے ہی جادوگر نے جن کو حکم دیا،
پورا محل اور شہزادی کو دور صحرا میں لے جاؤ۔ اچانک پورا محل غائب ہو گیا۔ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ سلطان بولا، اگر 4 دن میں میری بیٹی واپس نہ آئی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ الادین نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے انگوٹھے کے جن کی مدد سے شہزادی کو ڈھونڈ لیا۔ پھر اس نے ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ شہزادی نے جادوگر کو بے ہوش کرنے والا شربت پلایا۔ جیسے ہی جادوگر بے ہوش ہوا، الادین نے چراغ واپس حاصل کر لیا۔ چراغ کا جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین بولا، ہمیں واپس ہماری سلطنت لے چلو اور اس جادوگر کو ہمیشہ کے لیے دور پھینک دو۔ چند لمحوں میں سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ سلطان الادین کی بہادری اور عقل سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی سلطنت کا تاج بھی اسے سونپ دیا۔ یوں الادین ایک غریب لڑکے سے عظیم بادشاہ بن گیا اور وہ سب ہمیشہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔